نامسلم نامی ایک بادشاہ نے بیٹا پیدا ہونے کے خیال سے ایک دوسرے بعد 50 کے قریب شادیاں کی، پھر بھی انہیں بیٹا نہیں ملا۔ اس کے گھر جب بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اسے قتل کروا کر دفن کرا دیتا تھا، مگر جب انہیں آخری اور لاڈلی بیگم سے بیٹی پیدا ہوئی تو بیوی نے یہ بات بادشاہ کو نہیں بتائی اور خاموشی سے نئے جنم لینے والے بچے کو محل کے تہہ خانے میں چھپا دیا تاکہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام محبوبہ رکھا۔ اس کی تربیت اور نگہبانی کے لیے ایک عورت کو رکھا۔ اسی طرح وہ لڑکی جب 10 سال کی عمر کو پہنچی تو تہہ خانے سے نکال کر محل میں لایا گیا۔ جب نامسلم بادشاہ محل میں آیا اور اچانک اس کی نظر ایک حسین و جمیل لڑکی پر پڑی جسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیگم سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ بیگم نے کہا، یہ ہماری بیٹی ہے جسے میں نے آپ سے چھپا کر پالا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کتنی دیر تک سوچتا رہا اور خیال آنے لگا کہ میں نے اتنی لڑکیوں کو قتل کروا دیا، اب اس کو کیسے رکھوں گا؟ مگر اس لڑکی کی معصومیت اور اپنی چہیتی بیگم کی خواہش نے بادشاہ کا دل نرم کر دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کے لیے ایک کاک محل بنایا جائے اور ایسی تعمیر ہو کہ اس کے راستے اور کمرے کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ جب محل تیار ہو گیا تو بادشاہ نے محبوبہ کو اس میں رہنے کا حکم دیا اور باقی بیویوں کو بلا کر کہا کہ اسی معاملے کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب خوبصورت بادشاہزادی کاک محل میں رہنے لگی جس میں دنیا کی تمام آسائشیں اور سہولیات میسر تھی۔ ایک دن محبوبہ اس محل کی چھت سے قدرت کے حسین مناظر دیکھ رہی تھی تو اچانک ایک درخت کے نیچے ایک مست درویش پر نظر پڑی۔ اس مست کی نظر جیسے ہی محبوبہ پر پڑی تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ محبوبہ بادشاہزادی تھی، اس لیے درویش کی یہ گستاخی ناگوار لگی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے اس گستاخی کی سزا دی جائے۔ سپاہیوں نے اسے بہت مارا پیٹا۔ درویش نے کہا کہ میں اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ پھر وہ فقیر ایک بادشاہ جس کا نام خونکار تھا کہ ملک گیا، جس کے 7 بیٹے تھے۔ درویش نے بادشاہ کے بڑے بیٹے کے سامنے محبوبہ کے حسن و جمال کی اتنی تعریف کی کہ وہ محبوبہ کو پانے کا پکا ارادہ کر بیٹھا۔ دوسری طرف ان کے اپنے ملک میں بادشاہزادی کے حسن و جمال کے چرچے ہونے لگے۔ کئی نوجوان اسے حاصل کرنے اور کئی اس کی ایک جھلک کے لیے بے تاب ہو گئے، مگر جب کہ بادشاہ نے اسے کاک محل میں رکھا تھا جس کے راستے اتنے طلسماتی اور پیچیدہ تھے کہ جو جہاں سے داخل ہوتا پھر آ کر وہیں پہ رک جاتا، جو جاتا وہ پریشان ہو جاتا، اسے دیدار تو حاصل نہیں ہوتا مگر بادشاہ کے حکم پہ قتل کیا جاتا تھا۔ خونکار کا بیٹا بھی یہ حسرت لیے کاک محل پہنچا، مگر اسے بھی دوسرے جوانوں کی طرح شہزادی کی حسرت میں قتل ہونا پڑا۔ یہ بات جب خونکار بادشاہ کے دوسرے بیٹے کو معلوم ہوئی کہ وہ شہزادی کی تلاش اور بڑے بھائی کے انتقام کی غرض سے آئے، مگر وہ بھی قتل ہو گیا۔ اس طرح خونکار بادشاہ کے 6 بیٹے یکے بعد دیگرے کاک محل میں ختم ہو گئے۔ آخری بیٹا جس کا نام جلات تھا وہ بھی اس مہم پر نکلا۔ راستے میں ایک درویش ملا جس نے اسے اپنے پاس بٹھا کر کچھ باتیں بتائی اور سکھایا۔ آخر میں ملا میر کا پتہ دے کر رخصت کیا۔ شہزادہ جلات فقیروں کے بیس میں محبوبہ کے شہر میں گھومنے لگا۔ ایک دن محبوبہ کی خاص خادمہ شہزادی کے لیے بازار سے عطر لینے گئی۔ اچانک اس کی نظر جلات پر پڑی تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی، کوئی ہوش نہیں رہا۔ وہ جلات کی جوانی، حسن اور جلال میں گم ہو کر رہ گئی۔ بازار میں شام ہو گئی۔ دیر سے کاک محل میں پہنچنے پر شہزادی نے غصہ کیا اور وجہ پوچھی تو خادمہ نے جلات کا احوال سنایا۔
کہ بازار میں ایک ایسا خوبصورت فقیر دیکھا جیسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر محبوبہ کو جلاد دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ دوسرے دن شہزادی نے اپنے باپ سے کہا وہ شہر کے گداگروں کو اپنے ہاتھ سے خیرات دینا چاہتی ہے، اس لیے سارے گداگر محل کے ارد گرد جمع کیے جائیں۔ اور دوسرے دن ایسا کیا گیا۔ جلاد بھی ان گداگر فقیروں کے ساتھ تھا۔ شہزادی کی جلاد پر نظر کیا پڑی، اپنا دل دے بیٹھی۔ دوسری طرف جلاد اپنے مشن کے تحت کاک محل کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں کی درویش ملا میر ملا جس کا پہلے اشارہ مل چکا تھا۔ اس درویش نے کہا فی الحال اپنی داخلہ محل میں مت کرواؤ، بلکہ مہدی سنار کے پاس جا اور اس کے ساتھ کچھ عرصے تک سونے کا کام کر، پھر تجھے شہزادی ملے گی۔ جلاد مہدی سنار کے پاس پہنچا، ملا میر کا پیغام دیا اور کام پر لگ گیا۔ مہدی کی والدہ روزانہ محل میں شہزادی کے لیے تازہ پھولوں کا ایک گلدستہ لے جاتی تھی، اور مہدی نے اپنی والدہ سے یہ جھوٹ بولا کہ یہ لڑکا آپ کا وہ بھانجا ہے جو بچپن میں ناراض ہو کے گھر سے نکل گیا تھا۔ تو مہدی کی والدہ بھی اسے پیار اور عزت دینے لگی۔ مہدی اور جلاد دونوں ہم عمر جوان تھے، اس لیے ایک دوسرے سے دل کی بات کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ جلاد نے جلد ہی سونے کا کام سیکھ لیا۔ اس کے حسن کا چرچا پورے شہر میں تھا، یہاں تک کہ شہر کی خوبصورت لڑکیاں اپنے زیورات کو جان بوجھ کر توڑتی اور مہدی سنار کے پاس لے آتی تاکہ اس بہانے سے جلاد کا دیدار نصیب ہو۔ دکان پر سارا دن لڑکیوں کا رش رہتا تھا، مگر جلاد اپنے کام میں مگن اور شہزادی کے خیال میں سرگرداں رہتا تھا، کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھتا۔ البتہ مہدی سنار کا کام کثرت کی وجہ سے بڑھتا چلا گیا۔ ایک دن مہدی کی والدہ کو شہزادی کے لیے گلدستہ بنانے میں دیر ہو گئی تو جلاد نے کہا میں ایک ہار بنا کے دیتا ہوں، وہ آپ پیش کریں۔ مہدی کی والدہ محل میں آئی۔ جب شہزادی نے وہ ہار پہنا تو اسے بہت پسند آیا۔ پوچھا کس نے بنایا ہے؟ بوڑھی عورت نے جلدی میں جواب دے دیا کہ میری بیٹی نے بنایا ہے۔ شہزادی حیرت سے دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی تمہاری بیٹی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا نہ سنا۔ بوڑھی نے جواب دیا دراصل اس کی شادی دوسرے گاؤں میں کی ہوئی ہے، اب میرے گھر آئی تو آپ کے لیے یہ ہار بنا کے دیا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ کل اسے محل میں لے آنا، ایسی سلیقہ مند خاتون کو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب مہدی کی والدہ پھر پریشان ہو گئی کہ جھوٹ میں پھنس گئی۔ پریشانی اور خوف کے عالم میں گھر پہنچی، مہدی اور جلاد کو ساری حقیقت بتائی۔ جلاد نے اسے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، مجھے زنانہ لباس لا کر دو تاکہ میں بیس بدل کر کل تمہارے ساتھ چلوں۔ بوڑھی نے ایسا کیا۔ جلاد نے زنانہ لباس اور ہار پہن کر جب شنگار کیا تو خود بوڑھی بھی حیران ہو گئی۔ محل میں آئے، جب شہزادی سے ملے تو شہزادی نے بہت پسند کیا اور خواہش ظاہر کی کہ آپ کی بیٹی آج رات یہاں محلات میں رکے۔ وہ بڑی خوش تھی کہ اس جھوٹ سے میری جان چھوٹ گئی۔ جلاد اور محبوبہ ساری رات باتیں کرنے لگے، جس میں محبوبہ کو جلاد کی بات اور انداز بہت پسند آیا۔ بڑی بات یہ تھی کہ شہزادی کو ایک لمحے کے لیے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ جلاد لڑکی ہے یا لڑکا۔ دوسرے دن مہدی کی والدہ گلدستہ لے کر آئی تو واپسی میں جلاد کو بھی ساتھ جانے کی اجازت مل گئی۔ جلاد نے شہزادی کے حسن کو اتنا قریب سے دیکھا تو فدا ہو گیا اور واپس آ کر مہدی کو کہا کہ اب میری مدد کرو تاکہ میں شہزادی کو حاصل کر سکوں۔ مہدی بڑا عقل مند تھا، اس کو ایک ترکیب سوچی۔ اس نے لکڑی کا ایک شیر بنایا جو اندر سے خالی تھا، جس میں جلاد کو بٹھایا اور شیر کو چابی پر رکھا۔ جب وہ چابی لگائی جاتی تو شیر دلچسپ اور مزیدار حرکتیں کرنے لگتا۔ مہدی نے یہ تحفہ بادشاہ نامسلم کو پیش کیا۔ بادشاہ نے اس ایجاد پر مہدی کو بڑا انعام دیا۔ دوسری طرف شہزادی نے جب شیر کا سنا تو بادشاہ سے درخواست کی کہ یہ شیر مجھے دیا جائے۔ پھر ایک رات کے لیے یہ شیر شہزادی کے محل میں رکھا گیا۔ شہزادی نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ ساری رات شیر کے کرتب اور حرکتوں سے لطف اٹھایا۔
پھر جب تھک ہار کر شہزادی سو گئی تو جلات نے یہ موقع غنیمت سمجھ کر اس ڈبے سے باہر آیا، شہزادی کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی، اس کے اوپر اپنی چادر ڈالی اور شہزادی کی چادر خود پر ڈال دی۔ شہزادی تھکن کی وجہ سے نیند کی آغوش میں تھی، اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ جلات یہ ساری کارروائی مکمل کر کے واپس ڈبے میں آ گیا۔ صبح جب شہزادی کی آنکھ کھلی تو پہلی نظر چادر پر پڑی جو تبدیل تھی، پھر ہاتھوں کو دیکھا تو انگوٹھی نہیں تھی۔ شہزادی پریشان ہو گئی، اس نے اپنی سہیلیوں کو جگایا اور خوب ڈانٹا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، مگر سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ خیر، تھکن کی وجہ سے شہزادی پھر سو گئی اور نیند آ گئی، مگر اب نیند میں بھی غافل نہیں تھی کہ یہ پہلے سب کچھ ہو گیا تھا۔ جلات ایک بار پھر نکلا، آہستہ آہستہ شہزادی کے قریب آ کر اس کی پیشانی کو چوما۔ اسے یہ بھی خوف تھا کہ کہیں شہزادی جاگ نہ جائے۔ پھر جب شیر کے ڈبے میں داخل ہونے لگا تو شہزادی کی آنکھ کھل گئی۔ شہزادی نے آواز لگائی، ٹھہرو، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، یہاں سے زندہ بچ نہیں سکتے۔ جلات واپس لوٹا اور آہستہ سے شہزادی کو کہا، جہاں میرے 6 بھائی قتل ہو گئے، میں بھی قتل ہو گیا تو کوئی فکر نہیں۔ شہزادی نے 6 بھائیوں کے قتل کی ماجرا پوچھی تو جلات نے سارا واقعہ سنایا۔ اب وہ جلات کو نام سے بھی پہچان گئی۔ اس کے حسن و جمال کی تو پہلے سے متلاشی تھی، پر جلات کو کاک محل کے پیچیدہ اور مشکل راستوں سے بھی آگاہ کر دیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے وہ شعر مہدی کے حوالے کیا، اس میں مزید دلچسپی پیدا کرو۔ جلات جب مہدی کے گھر پہنچا تو اپنے باپ خونخوار بادشاہ کی طرف پیغام بھیجا کہ جلدی نامسلم بادشاہ کے ملک پر حملہ کرے۔ ادھر جب جلات کو محل کے ترسمات کا علم ہو گیا تو اس نے محل میں پہنچ کر نکارہ بجایا۔ نکارہ اس بات کی علامت تھی کہ کوئی محبوبہ کا چاہنے والا اور امیدوار محل میں داخل ہو گیا ہے۔ جلات نے محبوبہ کی تلاش شروع کی، وہ تو پہلے سے ہی انتظار میں بیٹھی تھی۔ جلات پیچیدہ راستوں سے ہوتے ہوئے شہزادی تک پہنچ گیا، اس کو ساتھ لیا اور پلک جھپک میں نکل گیا۔ دوسری طرف بادشاہ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو جلات کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ محافظ جب تک پوزیشن سنبھالے تب تک جلات باہر نکل کر شہزادی کو گھوڑے پر بٹھا کر اپنے ملک روانہ ہوا۔ یہ گھوڑا اس کا سنار دوست مہدی ہانک رہا تھا۔ جلات اور محبوبہ پیچھے بیٹھے تھے، ان کے پیچھے بادشاہی لشکر تھا۔ ادھر خونخوار بادشاہ کو جلات کا پیغام مل گیا تھا، وہ بڑے لشکر کے ساتھ نامسلم بادشاہ کی طرف آ رہا تھا۔ دونوں لشکروں کا راستے میں ٹکراؤ ہوا، خونریز لڑائی ہوئی جس میں نامسلم بادشاہ کو بری شکست ملی، خود بھی گرفتار ہو گیا۔ اسی طرح 2 پریمی محبوبہ اور جلات ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔